وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اس سورہ نساء کی آیت نمبر 92 اور 93 ہے. ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے قتل کے احکام بیان فرمائے ہیں. اس کو سننے سے پہلے دو باتیں ذہن میں رکھیے. ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام کے جو احکام ہیں اس کے اندر زندگی کے سارے اصول موجود ہیں. زندگی گزارنے کے سارے طریقے موجود ہیں. زندگی کے اندر جتنے بھی حالات پیش آتے ہیں ان تمام سے متعلق احکام موجود ہیں. جو مسلمان غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی احکام موجود ہیں. جو مسلمان مسلم ممالک میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی احکام موجود ہیں. وہ ممالک جہاں کا نظام اور قانون قرآن ہے اور شریعت کے احکام ہیں، جہاں کا عدالتی نظام شریعت کے احکام ہیں، تو وہاں کے متعلق اور انہی لوگوں کو اس میں ہدایت دی گئی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جہاں پر اسلامی نظام قائم ہے تو اس میں ایک عدالت بھی ہوگی اور عدالت کے قوانین بھی ہوں گے. تو جو دو آیتیں ہیں ان دو آیتوں کے اندر عدالت سے متعلق، عدالت میں قتل سے متعلق مقدمات آئے تو شریعت کے مطابق کیسے فیصلہ کرنا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے، اس سلسلے میں احکام موجود ہیں. اسلامی حکومت کے اندر جو عدالت ہے، عدالت میں اگر قتل کا مقدمہ آئے تو وہاں پر ان کو فیصلہ کیسے کرنا ہے شریعت کے مطابق وہ اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے. جو بھی احکام ذکر کیے جائیں گے اس کا تعلق انفرادی زندگی سے نہیں ہے. جو بھی احکام ذکر کیے جائیں گے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی رہ رہا ہے، کہیں پر اس طرح کی واردات ہوا تو اپنے طور پر اس میں سزا دینے یا اس پر فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کا تعلق اسلامی حکومت کے عدالتی نظام سے ہے. اور چونکہ یہ سلسلہ وار تفسیر چل رہی ہے تو جو بھی آیت آئے گی اس کی تفسیر کرنی ہے اور ہم کو سننا ہے اور جاننا ہے. کم سے کم اتنا تو فائدہ ہوگا کہ بھئی ہمارے اسلام کے اندر کوئی بھی قانون ہے اور کوئی بھی زندگی کا پہلو ہے اس کو اچھوت نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کے بارے میں بہت ٹھوس مکمل ضابطہ ہے اور قانون موجود ہے. قتل سے متعلق یہ بات یاد رکھیے کہ مقتول، جس شخص کا قتل ہوا ہے اس کو مقتول کہا جاتا ہے. مقتول کے لحاظ سے گویا کہ 4 قسمیں ہوتی ہیں. یاد رکھیے گا وہ ذہن میں اسلامی حکومت کا عدالتی نظام تو 4 قسمیں ہوتی ہیں. 4 طرح کے مقتول ہو سکتے ہیں. نمبر 1 مومن، ایمان والا، جس کو قتل کیا گیا وہ ایمان والا ہے. نمبر 2 ذمی. ذمی سے مراد وہ غیر مسلم ہے، غیر مسلم چاہے وہ کوئی بھی ہو، غیر مسلم ہے جو کہ اسلامی حکومت میں معاہدے کے ذریعہ رہتا ہے. یعنی وہ یہ کہہ رکھا ہے کہ یہاں کے جو اصول ہے اس کی پابندی ہم کریں گے، تو اس شخص کو ذمی کہا جاتا ہے. تو مسلم ممالک میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کو ذمی کہا جاتا ہے.
اسی طریقے سے کوئی ویزا لے کر وہاں گیا ہے اس کو مستامن کہا جاتا ہے۔ 3 قسم ہو گئی، غیر مسلم، مسلم اور اسلامی سلطنت جہاں پر قائم ہے۔ فی الحال تو ویسا کچھ ہے نہیں یہاں پر پوری دنیا کے اندر، بہرحال کہیں کہیں جزوی طور پر جو ہے لاگو کر رکھا ہے، لیکن وہاں پر بھی دوسرے قوانین کو نافذ کیا ہے۔ تو مستامن وہ غیر مسلم جو کہ اجازت لے کر ویزا لے کر آیا ہے، اس کو مستامن کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی قسم ہے، اور ایک اور قسم ہے جس کو مصالح کہا جاتا ہے، یعنی غیر مسلم جس سے کہ صلح ہے، جنگ بندی کا کہ صلح ہو چکی، ہم لوگ آپس میں لڑیں گے نہیں۔ اور ایک حربی کافر ہے، یعنی ایسے ملک سے تعلق رکھتا ہے کہ جس سے مسلمانوں کی دشمنی ہے، وہ کسی بھی وقت جو ہے حملہ کر سکتے مسلمان پر، اور مسلمان بھی کسی وقت ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ کیفیت ہو لڑائی کی، جنگ کی حالت۔ یہ 4 قسمیں ہو گئی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قتل کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قتل عمد ہے، عمد مانے جان بوجھ کر۔ بہت تفصیلات میں نہیں جائیں گے کیونکہ عوامی بحث ہے، عوام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال موٹا موٹی بتائیں گے کہ پھر عمد کی بھی کئی قسمیں ہیں، قتل عمد، قتل شبہ عمد وغیرہ۔ بس عمد کا اتنا ہی آپ موٹا موٹی سمجھ لیجئے کہ جان بوجھ کر قتل کرنا، یہ کہلاتا ہے قتل عمد۔ اور ایک ہے قتل خطا، غلطی سے قتل ہو جانا، دوسری قسم ہے یہ۔ قتل خطا کی شکل یہ ہے، خطا کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک ہے ارادہ اور قصد میں خطا کر جانا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو سوچا کہ یہ شخص نہیں، کسی چیز کو دیکھا اس نے کہ کوئی چیز ہے، اور اس نے اپنا جانور سمجھ لیا جس کو کہ شکار کرتا ہے، وہ شکاری جانور سمجھ لیا، اور یہ جانور سمجھ کر اس پر حملہ کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو انسان تھا۔ وہ اس کو کہتے ہیں قتل خطا، اور یہ خطا ہوا ارادے میں، یعنی جان بوجھ کر تو اس نے اسی چیز کو مارا ہے، لیکن ارادہ جو ہے وہ غلط ہو گیا، ارادہ کرنے میں غلط ہو گیا، سوچنے میں غلطی ہو گئی۔ تو وہ سوچ رہا تھا کہ یہ جانور ہے، نکلا انسان۔ اور ایک ہے فعل میں غلطی کرنا، یعنی ایک جانور بھی ہے اور ایک انسان بھی ہے بغل میں کہیں پر، وہ جانور کا شکار کرنے کے لیے حملہ کیا، لیکن بجائے جانور کو لگنے کے اس آدمی کو لگ گیا۔ تو اب یہاں پر فعل میں غلطی ہو گئی، ارادے میں غلطی نہیں ہوئی، سوچا بھی صحیح کہ بھائی ہم جانور کو مار رہے ہیں، نشانہ بھی اسی کو لگایا، لیکن نشانہ خطا کر گیا۔ پہلی صورت میں نشانہ اسی کو لگایا تھا، نشانہ خطا نہیں کیا، ارادے میں غلطی ہو گئی۔ تو بہرحال یہ دونوں صورتیں قتل خطا ہی کہلاتی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اب یہ 4 صورتیں ادھر ہو گئی، اور اس کی 2 صورتیں ہو گئی ہر ایک کی، تو کل 8 صورتیں ہو جائیں گی۔ مومن کا قتل ہو جائے عمدن، جان بوجھ کر، ایک شکل ہو گئی۔ اس کا حکم یہاں پر ذکر نہیں کیا، اس کا حکم سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ اگر کسی مومن کا جان بوجھ کر قتل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، تو ایسی صورت میں قصاص ہے، اس میں بہت ساری تفصیلات آ چکی ہے کہ قصاص ہے، قصاص کے لیے کیا شرائط ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ سارے کے سارے جو احکام ہم بیان کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیے یہ عدالتی نظام ہے، یعنی اس کو ثابت کرنا ہوگا عدالت کے اندر یہ خطأً ہوا ہے، یہ جان بوجھ کر کیا، اس نے غلطی سے کیا وغیرہ وغیرہ، اس سب کو ثابت کرنا ہوگا عدالت کے اندر، اور عدالت سے یہ احکام ثابت ہوں گے۔ گویا کہ اس کے مخاطب جو ہے وہ عدالت کے جو قاضی ہیں، عدالت کے جو جج ہیں اسلامی عدالت کے، وہ مخاطب ہے اس کے۔ بہرحال تو قتل عمد میں یہ ہے کہ قصاص ہے، عام اصول یہی ہے۔ وہ البتہ اسی کے اندر وہاں بھی مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص قصاص نہ لینا چاہے، دیت لینا چاہے، مال لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو قتل عمد کا وہی حکم ہے۔ یہ دنیاوی حکم ہوا قتل عمد کا، جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرنے کا دنیاوی حکم۔ اخروی حکم کیا ہوگا؟ یہ جو ہم نے آیت تلاوت کی ہے اس میں دوسری آیت میں اسی کو بیان کیا کہ آخرت میں ایسے شخص کے بارے میں فرمایا فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے، یہ دوسری آیت میں فرمایا۔ تو جان بوجھ کر کسی مسلمان کا قتل کیا تو اس کی سزا
سورہ بقرہ کے اندر بیان کی گئی ہے، اور دنیاوی سزا اور اخروی سزا یہاں پر بیان کی گئی دوسری آیت کے اندر۔ تو ایک شکل تو ہو گئی کسی مسلمان کو قتل کر دیا، اس کا حکم بھی معلوم ہو گیا۔ دوسری شکل ہے کہ ایک مسلمان کو غلطی سے قتل کر دیا، خطاً قتل کر دیا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا خَطَأً، تو یہ ہے یہاں پر اسی کا حکم ذکر کیا گیا ہے، شروع آیت میں اسی کا ذکر کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے۔ ایک چیز غلطی سے کیا ہے قتل، یاد رکھیں، پہلے جان بوجھ کر کیا تھا تو اس کے بارے میں حکم ہو چکا ہے۔ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے، نمبر ایک۔ ودیۃ مسلمہ، اور مکمل دیت۔ دیت کے بارے میں ہے شریعت میں جو دیت ہے، احادیث وغیرہ میں اس کی تفصیلات موجود ہے، وہ ہے 100 اونٹ۔ دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ۔ 100 اونٹ میں بھی وہ 4 قسم کے ہوں گے، 25 اونٹ جو ہے ایک ایک قسم کے ہوں گے۔ 100 اونٹ جو ہے دیت ہے۔ اگر کوئی شخص نقد رقم دینا چاہے تو وہاں لکھا ہے درہم اور دینار کے حساب سے۔ درہم جو ہوتا تھا وہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا، اور دینار جو ہوتا تھا وہ سونے کا سکہ، جس کو اشرفی بھی کہتے ہیں، تو سونے کا سکہ۔ درہم کے بارے میں ہے کہ 10,000 درہم اگر قیمتاً دینا چاہے تو 10,000 درہم یعنی چاندی کا سکہ۔ اس زمانے میں جو اس کا وزن دیکھا جائے گا، ساری تفصیلات کتابوں کے اندر موجود ہے، تو 10,000 درہم کے چاندی کا جو وزن ہے اس کی قیمت دے گا۔ اور اگر کوئی دینار سے ادا کرنا چاہے تو 1,000 دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، تو اس کا جو وزن ہوگا اس کے حساب سے اس کی قیمت بن جائے گی۔ تو یہ دیت ہے۔ تو اگر غلطی سے کسی مومن کا قتل ہو گیا، غلطی سے، تو فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک غلام آزاد کرنا۔ اگر اس کے پاس کوئی غلام مسلمان ہے موجود، وہ زمانہ تھا غلام کا، اب تو غلام کا زمانہ نہیں رہا، اسلام کے انہی سب احکام کی وجہ سے گویا کہ غلامی کا دور ہی ختم ہو گیا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے احکام ہیں جس میں کہ کفارے کے طور پر، یہ کفارہ ہے، کفارے کے طور پر غلام کی آزادی رکھی گئی ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص قسم کھا لے کہ فلاں کام نہیں کرے گا اور پھر وہ کام کر لے، تو اس میں بہت ساری چیزیں کفارے میں، لیکن اس میں ایک کفارے کا طریقہ جو ہے غلام کی آزادی بھی ہے۔ زہار کے باب میں بھی قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اس میں بھی غلام آزاد کرنے کا ذکر ہے۔ اگر اس زمانے میں ہو جائے غلام نہیں ہے، غلام کا زمانہ نہیں چل رہا، اس زمانے میں بھی سب لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتے تھے کہ غلام خرید کر آزاد کرے، قیمت ہوتی ہوگی اس کی، تو اس کا بھی دوسرا آپشن اسی آیت کے اخیر میں دیا ہے، فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پے در پے، لگاتار، مسلسل، بغیر گیپ کے، بغیر ناغہ کے 60 روزے رکھنا ہے۔ یعنی عید بقرعید یہ سب نہیں آنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو مسلسل 60 روزے۔ اگر بیمار پڑ گئے 39ویں روزے پر، 59ویں روزے پر، تب بیماری کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا، تب بھی 89، جب بیماری ختم ہوگی تو شروع سے رکھنا ہے، 60 روزے مسلسل رکھنا ہے۔ اگر کسی خاتون سے ایسی حرکت ہو گئی ہے، وہ یہ جرم کر بیٹھی ہے، تو اس کے لیے ایک چیز ہے کہ اگر ماہواری کی وجہ سے روزہ چھوٹ جاتا ہے، یہاں پر یہ رمضان کے روزے کی بات نہیں کر رہے، یہاں پر کی بات کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پاک ہونے کے بعد شروع سے نہیں کرے گی ابتدا، بلکہ جہاں سے ہو چکا تھا وہاں سے کرے گی شروعات۔ بہرحال تو یہ غلام آزاد کرنا ہے، دیت دینا ہے، دیت کے بارے میں بھی بتا دیا، مکمل دیت، یہ 2 کام ہو گیا۔ اگر یہ نہیں ہو غلام نہیں ملتا ہے، اس زمانے میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں 60 روزے مسلسل رکھنے ہوں گے۔ تو مومن کا قتل ہو عمدن، جان بوجھ کر، اس کا بھی حکم ہو گیا۔ مومن کا قتل ہو غلطی سے، تو اس کا بھی حکم ہو گیا۔ ایک شکل اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ ایک شکل یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، ایک مومن ہے، لیکن وہ صرف اکیلا مومن ہے، باقی اس کی پوری فیملی آگے پیچھے جتنے بھی ہے سب کے سب کافر ہے۔ اور کافر بھی یہ ہم لوگ جو ہندوستان میں ہے ایک ساتھ رہنے والے اس طرح نہیں ہے، بلکہ ایسے کافر ہیں
کہ جن سے مسلمانوں کی دشمنی ہے، دارالکفر میں، دارالحرب میں رہتے ہوئے، یعنی لڑائی ٹھنی رہتی ہے، اتفاقاً کسی طریقے سے ادھر آنا ہوا یا جانا ہوا، کسی طریقے سے بھی اس کا قتل ہو گیا وغیرہ، تو ایسی صورت میں یا وہ اکیلا آ گیا تھا یہاں، دارالحرب سے بھاگ کر اکیلا یہاں آ گیا تھا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف جو ہے غلام آزاد کیا جائے گا۔ دیت کس کو دیں گے؟ اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو اکیلا جو ہے دارالحرب سے مسلمان ہو کر بھاگ کر اسلامی ملک میں، اسلامی سلطنت میں آ گیا ہے مسلمان بن کر، تو اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں نا، اس کا کوئی نہیں ہے۔ جب اس کا کوئی ہے ہی نہیں تو ایسی صورت میں اس سے دیت نہیں لی جائے گی، اس کے قاتل سے نہیں۔ ایک اس میں آتا ہے روایت میں کہ دیت لے کر بیت المال میں جمع کر دیا جائے، بہرحال جو بھی ہو، لیکن اس یہاں پر جو ہے صرف یہ دیا ہے کہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، صرف ایک مومن غلام کو آزاد کرنا قاتل کے ذمے ہوگا۔ تو یہ بیچ میں ایک مسئلہ بیان کیا، پھر اب دیکھیے تو مومن والا ہو گیا۔ اگر غیر مسلم کا قتل ہو جائے، چاہے وہ، اچھا ایک تیسری شکل تھی ذمی کی، ذمی یعنی جو شخص کی رہتا ہے اسلامی سلطنت میں، اللہ و رسول کی ذمہ داری میں رہتا ہے، اسی لیے اس کو ذمی کہا جاتا ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری گویا شریعت نے لی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول نے لی ہے، اسی لیے اس کو ذمی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو معاملات ہے وہ مسلمانوں جیسا ہے۔ اگر جان بوجھ کر اس کا قتل ہو گیا تو زیلائی نے دارقطنی کی روایت سے نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا، یعنی جس طرح مسلمان مومن کا قتل ہو جاتا ہے جان بوجھ کر، تو اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، قصاص ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ذمی غیر مسلم کا قتل ہو جاتا ہے، ذمی کا، تب بھی وہی حکم ہے کہ اس کو جان بوجھ کر قتل کرنے کی صورت میں قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ یہ دارقطنی کی روایت جو ہے زیلائی نے اس کی تخریج کی ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک صورت۔ ایک اور شکل ہے، وہ ہے مصالح کی، یعنی ایسی قوم ہے غیر مسلم کی کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کی صلح ہے، جنگ بندی کی صلح ہے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے، ہم اور تم ہمارے ساتھ نہیں لڑنا، اگر میرے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو تم ہمارا ساتھ دو گے، تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے معاہدے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، خاص طور پر جب کہ قبائلی زندگی لوگ گزارا کرتے تھے، اس زمانے میں اس طریقے کے معاہدے ہوا کرتے تھے۔ اسی میں تو اگر ایسی صورت ہے اور وہاں پر جو ہے مسلمان کے ہاتھ سے کسی مصالح کا اور ایسی قوم کے کسی فرد کا غیر مسلم کا قتل ہو جائے، تو اب اس کو یہاں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ۔ جس طرح مومن کو ہے نا، اسی طریقے سے ان کا بھی معاملہ ہے کہ ایسی صورت میں ان کو بھی مکمل دیت دینی ہوگی، دیت مکمل دینی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک غلام بھی آزاد کرنا ہوگا، جیسا کہ ایک مومن کو قتل کرنے کی صورت میں ہے کہ مکمل دیت بھی دینی ہے اور ایک غلام کو آزاد بھی کرنا ہے۔ ایک شکل یہ ہو گئی۔ اب ایک مسئلہ رہ گیا مستامن کا۔ مستامن بھی ذمی کی طرح ہے۔ مستامن جو ویزا لے کر آیا ہے، اس زمانے میں بھی اجازت سے سرحد پر آتے تھے لوگ، تو ایسی صورت میں وہ بھی ذمی کی طرح ہے۔ اگر اس کا بھی قتل جان بوجھ کر ہوا ہے تو وہی ہوگا، اور اگر غلطی سے ہو جائے تو ایسی صورت میں دیت وغیرہ ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اچھا ہاں، ایک حربی ہے، یعنی کہ جس سے کہ لڑائی ٹھنی ہوئی ہے، تو اس کا معاملہ بالکل واضح ہے۔ جس سے لڑائی ٹھنی ہے، جان بوجھ کر جب اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، تو اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو کوئی بات نہیں، یعنی وہ بھی ہم پر حملہ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت۔ لڑائی ٹھنی ہوئی ہے، جنگ کی صورت حال ہے، ایسی صورت میں کسی مومن، کسی مسلمان سے کسی کافر کا قتل ہو جائے فریق مخالف کے یہاں سے، تو ایسی صورت میں کوئی بھی ان سے بھی ہو جائے گا تو ان پر بھی کچھ نہیں، ہم سے ہو جائے گا تو ہم سے بھی کچھ نہیں۔ جان بوجھ کر بھی ایک دوسرے کو مار سکتے ہیں، تو اگر غلطی سے ہو جائے تو کوئی جو ہے حرج کی بات نہیں ہے، اس پر کوئی پکڑ رگڑ نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں اور کسی مومن کی شان نہیں کہ وہ کسی مومن کو ابتداءً قتل کرے۔ یہ تو بالکل اصول بیان کر دیا، لیکن غلطی سے ہو جائے تو اس میں ابتداءً تو ہی نہیں ہے،
اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر ایک مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا، یعنی غلام ہو یا باندی ہو کا آزاد کرنا واجب ہے۔ اور خون بہا جس کو دیت کہا گیا، دیت کی تفصیل بھی ہم نے بتا دی۔ دیت میں یاد رکھیں روزہ تو خود رکھنا ہے دیت جو ہے، لیکن دیت جو ادا کریں گے، دیت ادا کریں گے قاتل کے جو رشتہ دار ہیں وہ سب مل کر ادا کریں گے، رشتہ دار وغیرہ ہیں وہ سب مل کر ادا کریں گے۔ اصل میں یہ تنبیہ ہوتی ہے کہ تم نے ایسی چیزیں کیوں نہیں سکھائی کہ جس سے جو ہے اتنا بڑا جرم اس کے ساتھ وہ نہ کر سکے، وہ قتل نہ کر سکے۔ ایسی چیزیں، ایسی تربیت کیوں نہیں دی گئی؟ نہ دی گئی تو اس جرم میں گویا کہ سب کے سب برابر کے شریک ہیں۔ اس لیے دیت میں جو ہے کئی رشتہ دار کئی طرح کا آتے ہیں، اس کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ بھی تعاون، وہ لوگ بھی تعاون کریں گے اس میں، اور سب مل ملا کر دیت ادا کریں گے۔ اور خون بہا ہے جو اس کے خاندان والوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کس کے خاندان والے کو؟ مقتول کے خاندان والے کو دے دیا جائے گا۔ مقتول تو مر گیا بیچارہ، اس کو کیا مل رہا ہے؟ کچھ نہیں ملے گا، اس کے جو خاندان والے ہیں ان کو ملے گا۔ اور یہ جو ملے گا یہ وراثت کے طور پر ملے گا، یعنی جس طریقے سے وراثت میں حصہ جس کو جتنا ملتا ہے اس کو اتنا ہی ملے گا۔ بالکل آسان سا مسئلہ ہی ہے۔ بیٹا ہے، بیٹی ہے تو سب کے سب بٹور لیتے، وہ اس کی موجودگی میں ماں ہے اس کو ملتا ہے، باپ کو بھی ملتا ہے لیکن دادا کو نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے بھائی وغیرہ کو نہیں ملتا ہے، بیٹا بیٹی موجود ہے تو یہ جو ہے شکلیں ہیں وہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ تو جس طریقے سے وراثت کا مال تقسیم ہوتا ہے اسی طریقے سے دیت کا مال مقتول کے ورثاء میں تقسیم ہوں گے، مگر یہ کہ وہ لوگ معاف کر دیں، الا یہ کہ وہ کہیں چلو بھائی کچھ بھی کوئی بھی وجہ رہی ہے، غلطی سے ہو گئی ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، یا ہو سکتا کچھ بھی وجہ ہو جو جس کی وجہ سے ان لوگوں نے معاف کر دیا، مقتول کے ورثاء نے معاف کر دیا کہ ہم کو دیت نہیں چاہیے، معاف کر دیا، معاف ہو جائے گا، کچھ نہیں دینا ہے پھر۔ اور اگر وہ ایسی قوم سے، یہ تو دوسری شکل ہو گئی، مومن کو کسی غلطی سے قتل کر دیا۔ ایک اور شکل ہے، اور اگر وہ ایسی قوم سے، کون؟ مقتول ایسی قوم سے ہے جو تمہارے مخالف ہیں، یا مراد یہ ہے کہ ان سے جنگ کی حالت ہے، صورتحال پیش آ گئی ہے، یعنی ان کے سارے رشتہ دار جو ہے کافر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا تعلق ایسے ملک سے ہے، ایسے لوگوں سے ہے جن سے مسلمانوں کی جنگ کی حالت بنی ہوئی ہے، یہی مطلب ہے۔ اور اگر وہ شخص ایسی قوم سے ہے جو تمہارے مخالف ہیں اور وہ شخص خود مومن ہے، بس اور کوئی مومن نہیں ہے اس کا، تو صرف قاتل پر ایک غلام یا لونڈی یا مسلمان لونڈی کا آزاد کرنا ہے۔ یہ ہو گئی ایک شکل۔ اور اب آگے ایک شکل ہے جس کے کہ مصالحت ہو گئی ہے، صلح ہو چکی ہے۔ اور اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں معاہدہ ہے، ڈیل ہے، اور صلح ہو چکی ہے جنگ بندی وغیرہ کی، تو خون بہا ہے، دیت، مکمل دیت جو اس کے خاندان والوں کو حوالے کر دی جائے، اور ایک غلام یا لونڈی مسلمان کا آزاد کرنا ہے۔ یہ ایک صورت یہ ہو گئی۔ فمن لم یجد فصیام، پھر اگر جس شخص کو نہ ملے تو متواتر 2 ماہ کے روزے رکھیں، متواتر یعنی مسلسل، بطریق توبہ کے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے ہیں۔ ومن یقتل مؤمنا، یہاں سے قتل عمد، جان بوجھ کر کوئی قتل کرتا ہے کسی مومن کا، تو ایسی صورت میں اس کی اخروی سزا کیا ہوگی اس کا ذکر ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے کہ ہمیشہ ہمیش کو اس میں رہتا۔ یہ آیت ایسی ہے جس میں مفسرین نے بہت ساری باتیں کہی، چونکہ اس میں ہمیشہ ہمیش کے بات کہی گئی ہے، اور بالکل مسلم اصول ہے اسلام کا، شریعت کا، کہ ہمیشہ ہمیش جہنم کی سزا صرف کفر کی ہے اور شرک کی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی، کسی بھی گناہ کے بارے میں
خود اللہ رب العزت نے اپنا اصول بیان کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ اور کفر و شرک کے بارے میں اپنا اصول بیان کر دیا کہ اس کو معاف نہیں کریں، اصول بیان کر دیا، کر سکتے ہیں لیکن اپنا اصول بیان کر دیا کہ نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اس آیت میں جو ہے بہت تفسیرات ہیں، لیکن اس کا سادہ اور واضح سا مطلب اس میں ہے، اسی میں غور کرنے سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرنے کی سزا یہی بنتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے، بنتی ہے یہ سزا، لیکن اللہ رب العزت نے خود اعلان کر رکھا ہے کہ ہم اس کے بدلے شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں معاف کر دیں، بس ساری اشکال جو ہے دور ہو گئے۔ جہنم ہے، فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کو جہنم میں رہنا ہے، رہتا، دیکھیے تو اس کی سزا جہنم ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہتا، لیکن اللہ رب العزت نے جو ہے پہلے اصول بیان کر دیا کہ ہمیشہ ہمیشہ والی سزا جو ہے وہ صرف اس شرک اور کفر کے بارے میں ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے، یعنی یہ تو ہوگا، یہ سزا ملے گی قیامت کے روز، اور اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے اور اس کے لیے بڑی سزا کا سامان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس طرح کے جرم کا مرتکب ہونے سے بچائے اور اس طرح کے جرم کا حصہ بننے سے بچائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔